یہ جو آپ کی حکومت نے آتے ہی انتظامی امور پہ جو تبدیلیاں کی ہیں ضلعی اور تحصیل لیول پہ، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں گوجرانوالہ کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ ماشاءاللہ ریمارکیبل اچیومنٹ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جی۔ آپ ایک ماشاءاللہ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک بہت ہی اہم سیاسی عہدے پہ بھی فائز ہیں، ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں، پرویز الہی صاحب کے ساتھ منسلک ہیں۔ سیاسی وابستگی صرف چودھری برادران کے ساتھ ہے یا پاکستان سے بھی کوئی تعلق؟ تو گوجرانوالہ کے مسائل کو کیسے، سب سے پہلے اگر بات کی جائے ان کو کیٹیگرائز کریں تو کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیٹیگوریکلی مسائل تو ہمارے پاس صحت کے حوالے سے چیزوں کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، یا یونیورسٹی کے حوالے سے جو ایک یونانیمس چانٹنگ گوجرانوالہ کی طرف سے نظر آ رہی ہے ہمارے ادبی اور سماجی اور تعلیمی حلقوں کی طرف سے، اس پہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن یا کچھ پائپ لائن میں کوئی ایسی چیز جس کو ہم ایز اے سالڈ ایویڈنس پیش کر سکیں اپنی آڈینس کے سامنے کہ واقعی یہ ہونے جا رہا ہے؟ ہیلو اینڈ السلام علیکم ناظرین، دس از یور ہوسٹ فہیم جعفری اینڈ یو آر واچنگ GFPP انفرٹینمنٹ میڈیا۔ ہمارے آج کے پروگرام منفرد مہمان میں آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے گوجرانوالہ کی ایک بہت ہی فینامنل پرسنالٹی، سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ایک بہت ہی کم ایج میں ایک ریمارکیبل اچیومنٹس حاصل کرنے والے ڈاکٹر زین علی بھٹی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے تعارف حاصل کریں گے اور ان کے کریئر کے بارے میں جانیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمارے لیے وقت نکالا، اپنے خیالات کے ساتھ کے لیے یہاں پہ تشریف لائے۔ سوالات کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اتنی کم عمر میں فرسٹ آف آل ہمیں یہ بتائیں، ہاؤ اولڈ آر یو؟ الحمدللہ سر، آئی ایم 35 years old۔ یو آر جسٹ 35، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اتنی کم عمر میں اتنی زیادہ ماشاءاللہ ریمارکیبل اچیومنٹ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جی، اور یہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور جو دوست احباب ہیں، اور اس میں نیک نیتی شامل حال ہے، اور اس میں کانٹینیوس اسٹرگل اور اسٹیڈ فاسٹنس جو ہے نا وہ شامل حال ہے۔ اور جب آپ کوئی گول کو اچیو کرتے ہیں تو اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ آپ کی اپنی پرسنالٹی، آپ کی اپنا مائنڈ سیٹ، تھاٹ، آپ کی ایفرٹ، کمیونٹی پارٹیسپیشن، اور آپ کے جو ہے وہ ماں باپ کی دعائیں، اور سب سے پہلے اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ اچھا سر، فرسٹ آف آل تو آپ ایک ماشاءاللہ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک بہت ہی اہم سیاسی عہدے پہ بھی فائز ہیں، ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں، پرویز الہی صاحب کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو میڈیکل سے سیاست کی طرف کا یہ جو سفر ہے یہ کیسے اور کب کیوں کروا؟ یہ 4th year MBBS میں when I was the student of the 4th year MBBS at لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج LMDC، تو وہاں سے میں نے جو ہے وہ اسٹارٹ کیا تھا، اور اس میں ایز اے ورکر، اور اس میں نے بڑے فری میڈیکل کیمپس لگائے، اور جو ہے وہ لوگوں کو بڑا فری آف کاسٹ ٹریٹ کیا، ایون کہ آئی کیمپس لگائے، میڈیکل کیمپس لگائے، اور اس میں جو ہے ہیپاٹائٹس سی کے حوالے سے میری اس ٹائم انٹرفیرون لگا کرتے تھے، اب تو میڈیسن ہے، تو اس ٹائم انجیکشنس کا دور تھا، جی بالکل، یہ بات ہے 2011 اینڈ 12 کی۔ تو اس میں نے کافی جو ہے وہ اپنی اون ایکسپینڈیچر سے جو ہے نا، تو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ کیا کام، اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ نیکی اور اچھائی بانٹتے ہو ود دا پیسج آف ٹائم، وہ آپ کو ایک نہ ایک دن جو ہے وہ پے بیک کرتی ہے، دیٹس ٹرو۔ اچھا، سیاسی وابستگی صرف چودھری برادران کے ساتھ ہے یا پاکستان سے بھی کوئی تعلق؟ جی، بینگ پاکستانی، میرا اول پرائورٹی بھی پاکستان ہے اور لاسٹ پرائورٹی بھی پاکستان ہے، اور وی آل آر پاکستانی ڈسپائٹ آف اینی پولیٹیکل ایسوسیشن، اور ہم فرسٹ آف آل پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پرائورٹی میں ہم پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور پاکستان ہی ہم سب کی ایز اے نیشن جو ہے نا وہ پرائورٹی ہے۔ باقی پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ایسوسیشن، سوشل سروس، سوشل ورکر، یہ ملک ہے تو ہم ہیں بالکل، اور اس میں سب سے زیادہ خراج تحسین میں افواج پاکستان کو کرتا ہوں، اور سپہ سالار ہیں جو ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو کرتا ہوں کہ آج جب پاک فوج کے جو نوجوان ہیں وہ سرحدوں پر پہرا دیتے ہیں تو ہم یہاں اپنے شہروں میں جو ہے وہ چین کی نیند سوتے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، جو سیاسی وابستگی ہے اس سے بالاتر ہو کر گوجرانوالہ کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں، چونکہ گوجرانوالہ کے ماضی، حال اور مستقبل کی بات کر رہے ہیں، تو ماضی میں جو مسائل تھے کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں، سیاسی وابستگیاں ایک مخصوص سیاسی پارٹی کے ساتھ جو تھیں وہ دیکھنے میں آتی تھیں، چونکہ اب ماشاءاللہ آپ کی پارٹی صاحب اقتدار ہے پچھلے تقریباً 5 سال سے پنجاب کے اندر۔ تو گوجرانوالہ کے مسائل کو کیسے، سب سے پہلے اگر بات کی جائے ان کو کیٹیگرائز کریں تو کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیٹیگوریکلی مسائل تو ہمارے پاس صحت کے حوالے سے چیزوں کو بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں ایجوکیشن میں مزید بہتری لانی ہے۔ واٹ آئی تھنک سو کہ میں
ایز دا ریزیڈنٹ آف دا گجرانوالہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم 4 پروجیکٹس میں اگر ایک بھی پروجیکٹ چودھری پرویز علیہ صاحب ہمیں دے دیں اس شہر کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا کنٹریبیوشن کافی ہوگا, جس میں سر ایک تو یونیورسٹی, ایک برن یونٹ, ایک چلڈرن ہاسپٹل اور ایک مدر چائلڈ ہاسپٹل. کیونکہ ہمیں برن یونٹ کے لیے ایٹ لیسٹ یا کھارگیاں موو کرنا پڑتا ہے یا جنا ہاسپٹل لاہور جانا پڑتا ہے, ریفرل سسٹم کو توڑنا ہے ہم نے ایک بار. ہمارے شہر کی اپنی یونیورسٹی نہیں ہے تو, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے جو چیزوں کو مزید بہتر کرنا ہے, میں انشاءاللہ فنکشنل کروا رہا ہوں. یہ جو گجرانوالہ میڈیکل کالج کے ساتھ نیولی بلڈ 502 بیڈس کا ہاسپٹل ہے, میں انشاءاللہ اس کو جلد فنکشنل جو ہے وہ ہو جائے گا. اچھا, یہ چلیں ہم نے مسائل کو انلسٹ کر لیا. یونیورسٹی کے حوالے سے جو ایک یونانیمس چانٹنگ گجرانوالہ کی طرف سے نظر آ رہی ہے ہمارے ادبی اور سماجی اور تعلیمی حلقوں کی طرف سے, اس پہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن یا کچھ پائپ لائن میں کوئی ایسی چیز جس کو ہم ایز اے سالڈ ایویڈنس پیش کر سکیں اپنی آڈینس کے سامنے کہ واقعی یہ ہونے جا رہا ہے؟ سر منظوری تو چودھری پرویز علیہ صاحب نے دے چکے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک تھرو پروسیس ہونا ہے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن انشاءاللہ اس کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ. چلیں لیٹس جسٹ ہوپ سو کہ ہماری اس وقت سب سے بڑی ضرورت میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی ہے. ہیلتھ کے حوالے سے بھی آپ کی بات 100% درست ہے. اس کے علاوہ فیوچر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گجرانوالہ میں اور کیا ایسی انفراسٹرکچر تبدیلیاں آنی چاہیے جو ہمارے شہر کو جو کہ ایک ریکگنیشن کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر نے جب کمپیٹ کرنا ہے تو شہر نے لاہور, کراچی اور اسلام آباد, ان 3 موسٹ جو ٹاپ ریٹڈ سٹیز آف دا پاکستان ہیں, ان کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ڈیفیشینٹ ہیں یا کہاں پہ ہمارے اندر وہ پروجیکٹس وہ ادارے وہ منصوبے نہیں ہیں جو کہ ان بڑے شہروں میں ہیں. تو اس میں ہم کمپیریزن کر کے دوز تھنگس وچ وی آر ڈیفیشینٹ آف, تو اس میں ہم انشاءاللہ لائیں گے اور پھر اس کو گریجولی کر. اچھا سر, یہ جو آپ کی حکومت نے آتے ہی انتظامی امور پہ جو تبدیلیاں کی ہیں ضلعی اور تحصیل لیول پہ, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں گجرانوالہ کو اس کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ نہیں, اس کو فائدہ ہوگا, اور اس میں یہ ہے کہ اچھے افسران کی تعیناتی اور چودھری پرویز علیہ صاحب کی جو ہے وہ سربراہی میں ایز دا چیف ایگزیکٹو آف دا پنجاب پروونس, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے عام آدمی تک چوہدری صاحب کے انقلابی اقدامات کا یا جو انیشیٹوز چوہدری صاحب نے لیے ہیں, تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں. بیسیکلی یو آر انفورسنگ کہ یہ جو ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور ہے دس از گوئنگ ٹو بینیفٹ گجرانوالہ ایونچولی. لیٹس جسٹ ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لانے کے لیے. گجرانوالہ کے لیے اور گجرانوالہ کے نوجوانوں کے لیے خصوصاً کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ میں جی بالکل, میں خود بھی نوجوان ہوں اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں, اور اس میں ہم نے اخلاق, کردار اور اظہار کو جو ہے وہ کمیونٹی میں, معاشرے میں فروغ دینا ہے, اور ہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے چلنا ہے, اور ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ عالمی دنیا میں جو ہے وہ روشن کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں نیک نیتی, ایمانداری اور جہد مسلسل جد و جہد کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. پاکستان پائندہ باد. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, گجرانوالہ کے لیے ڈاکٹر زین علی بھٹی جیسے لوگ بہت بڑا اثاثہ ہیں, ایسے نوجوان جو انتھک محنت کر رہے ہیں اور اپنے شہر کی مسلسل بہتری کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہیں اور ان کی پوری ٹیم کو, اور امید کرتے ہیں کہ یہ گجرانوالہ کے لیے کچھ ایسا انقلاب لے کے آئیں گے جو کہ بہت عرصے سے ہم لوگ جس کی امید کر رہے تھے, جس کی راہ تک رہے تھے. تو آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ایک دفعہ پھر ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے چینل GFPP کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.